برو مسئلہ یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے اصل میں. جو میں پوائنٹ کر رہا ہوں نا, دیکھیں پیسہ ہر بندے کی ضرورت ہے, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور ایک نیک انسان کے لیے نعم المال الصالح للرجل الصالح, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی کمال کی بات ہے کہ نیک بندہ ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو. اور اسلام میں جو اللہ کے ایمبیسڈرز بھیجے وہ عثمان بن عفان کو بھیجا اس میں, ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ڈگنیٹی تھی اور وہ اسٹیٹس بھی تھا. مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی ویلیو پیسے کو دینی چاہیے تھی ہم اتنی ویلیو پیسے کو دیتے نہیں ہیں. جتنی پیسے کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنائے بغیر اس کو کمانا, یہ میں بات کر رہا ہوں. ہم نے پیسے کی محبت کو دل میں ڈال لیا ہے. اور دیکھیں پیسہ کمانا بٹ اس کو اپنا ہدف اور مقصد اور گول بنائے بغیر, اپنی ڈیزائر بنائے بغیر اس کو کمانا, اور ایز اے رسپانسبلٹی کمانا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اس کو نا فضل کہا گیا قرآن میں, لیکن فضل اس انسان کے لیے ہے جس کے زندگی میں مال آنے کے بعد اس کا شکر بڑھ جائے اور وہ اس کا مال کا خرچ کرنا بڑھ جائے. مثال سبحان اللہ ملتی ہے, 100 اونٹ جو دے دیا کرتے تھے. یہ ہے نا کہ ناٹ ہیونگ دا لو آف دنیا. یہ برو مسئلہ یہی ہے ایسا جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسہ کمانے کے بعد ایک تو ہم شکر بھی نہیں بڑھتے, ہم کہتے ہیں کم ہے, یہ کم ہے, بہت تھوڑا ہے, مجھے یعنی اور چاہیے, مزید چاہیے, اس کے پاس اتنا, اس کے پاس اتنا ہے. اور دوسرا ہمیں خرچ کرتے ہوئے یعنی برو ہم وہ مال نکالتے ہیں جو ضائع ہوتا ہے, جو ایکسٹرا ہوتا ہے, جو فضول ہوتا ہے, جو ہمارے کام کا نہیں ہوتا, ہم اس مال کو نکالتے ہیں. اور برو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہ ماشاءاللہ. تو اصل میں نا برو کانسیپٹ اور ایک مینٹالٹی چینج ہوئی ہے پوری امت کی, میں سمجھتا ہوں یہ. اور ہم کہتے ہیں امت کا زوال ہے, امت کا زوال آ گیا. امت کا زوال ہم ویلتھ کی بات ہی نہیں کر رہے ہم اس ٹائم, کہ امت کا زوال یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز نہیں ہمارے پاس یا انفراسٹرکچر نہیں ہے, نہیں. امت کا زوال ہے کہ علم کی کمی ہے اور اخلاقیات کی کمی ہے. لوگ امت کے زوال کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس لیے ہم زوال. تو پاکستان میں اس کو کرتے ہیں. ویسے تو امت میں دیکھا جائے تو یہ عربوں کے پاس پیسہ سارا ہے ہی, ان کے پاس اس طرح تو پیسہ تو بہت ہے. پرابلم یہ نہیں ہے. آئی تھنک آپ نے جو بات کی نا, آئی تھنک اس کے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ پیسہ کمانا نا ہر بندے پہ, مرد پہ, اپنی فیملی کے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اگر ہمیں فیلنگ نہیں آنی چاہیے کسی حال میں بھی کہ پیسہ زیادہ کمانا کوئی بری چیز ہے یا زیادہ کما لیا تو گڑبڑ ہو گئی ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس نے کپڑے تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں پہنے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارا کوئی فائنینشیل ایشوز کا؟ نہیں, میرے پاس بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اٹ شوڈ شو آن یو, یور منی شوڈ شو. اگر آپ کے پاس اگر اچھا مال ہے, اچھے کپڑے ہیں, اچھی چیزیں ہیں تو بالکل پہنے. اچھی گاڑی آپ افورڈ کرتے ہیں, ڈیسنٹ اپنے اس میں لمیٹیشنز میں رہ کے کریں, اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کے لیے اور محنت بھی کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا ریسنٹلی میں نے کچھ ایسا آبزرو کیا ہے, اللہ عالم, کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے نا, جو تھوڑی سی دین کی طرف بھی آتی ہے, تھوڑا سا ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ ایسپیکٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا, تو محنت کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو دے ناٹ ورکنگ ہارڈ ایدر. ہمارا جو آبجیکٹیو ہے نا وہ ایک بڑی زبردست بیلنس لائف ہونی چاہیے. آپ لوگ یاد ہو ہم شیخ بکر کے کلاس میں تھے تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہاؤ ڈو یو بیلنس اٹ نا, تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے دین کو اوپر رکھیں, مطلب یو شوڈ ہیو یور ٹائم فار یور علم, کہ آپ نے دن کے کس حصے میں آپ نے علم سیکھنا ہے رکھیں, پھر اپنی محنت کے لیے بھی نکلیں, کام کریں, پھر فیملی کو بھی ٹائم دیں. اٹ شوڈ بی, ابھی ہو یہ گیا جو لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں نا, وہ صبح سے لے کے رات تک بس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو سستی میں آ جاتے ہیں وہ صرف عیاشی میں لگے ہوئے, اور فیملی والا ٹائم بھی کوئی نہیں دے رہا, اور مطلب بیلنس نہیں کر رہے, حق ادا نہیں کر رہے ہر چیز. کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بندہ فیملی کو چھوڑ کے کسی فارن کنٹری میں چلا جاتا ہے, مجھے تو یہ بات سیریسلی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, ابھی آپ چھوٹے تھے, پیرنٹس نے اب بڑا کیا آپ کو, ٹھیک ہے, اب وہ وقت آئے کہ وہ دیکھیں آپ کو, آپ ان کے ساتھ رہیں, مل کے آپ لائف گزاریں, اور اب آپ زیادہ پیسے کے چکر میں باہر چلے جاتے ہیں اور 10 سال باہر رہتے ہیں. اس میں نا جو غریب طبقہ نا, بالکل غریب طبقہ, ان کا میں کچھ ان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, یہاں ان کا بالکل گزارا نہیں ہو رہا نا, یہاں ان کا سسٹم چل نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے لیبر جو ہے ان کا, تو چلو مجھے کچھ حد تک سمجھ آتی ہے, جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہوا بھی ہے, تو مجھے سمجھ لگتی ہے, میں نے کہا واقعی یار ادھر پاکستان میں تو ان کا نہیں, تو دے میک منی, اور لیکن ان کو بھی کرنا یہ چاہیے کہ جیسی تھوڑی سی اسٹیبل پہ پہنچے کہ یا وہ واپس آ سکیں یا فیملی کو دے لے کے, تو ڈو اٹ رائٹ. اس کا یہ بھی کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ اسلام میں پیسے سے نفرت کا نہیں بولا گیا, آپ نے نفرت نہیں کرنی. وی شوڈ ہیٹ
we should not hate wealth, rather we should hate holding wealth and loving wealth. and loving wealth को We should hate loving wealth. हाँ, Yes, that's right. यही और ये है। मोहब्बत को और देखें वो जो मैं मिसाल दूं आपको कि एक शख्स है वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसको बॉस कहता है कि यार आज के बाद ना 9 to 1 तू जॉब करेगा तो ये मैं सेम सैलरी दूंगा, सेम तेरे लाइफ स्टाइल रहेगा, उसकी ज़िंदगी चल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या 9 to 1 जॉब करने के बाद वो 1 to 5 का टाइम अपनी फैमिली को अपने पेरेंट्स को देगा या 1 to 5 एक और जॉब के लिए सर्च Overtime करेगा लगाएगा या कुछ करेगा. ओवर टाइम लगाएगा ब्रो. यानी वी डोंट लाइक टू स्पेंड दैट टाइम, हालांकि गुजारा चल रहा है. मसला ये है कि हम ईद पे ना नया जोड़ा लेते हैं, समर कलेक्शन विंटर कलेक्शन ये उस पे लेना, हालांकि ईद पे या जुम्मे के दिन नया जोड़ा पहनना जरूरी तो नहीं है. बिल्कुल. अच्छा जोड़ा पहनना, जो सबसे अच्छा आपके पास पीस अवेलेबल है उसको पहनना, उसको इख्तियार करना. ये है मैं नया जूता, ये कि जूता पुराना हो गया मगर बिल्कुल ठीक है, मैं इसको यूज़ करूं. हम कहते हैं नहीं ये पुराना हो गया, ये किसी को दे दो, नया ले लो. हम नया ले लोगों को नहीं देते, पुराना यूज़ नहीं करते. ब्रो कल खुरम अलवी और मैंने अपना जूता मोची से सिलवाया, ठीक है. हाँ, So now we can say this, alhamdulillah. अच्छा मैं भी सुनवाऊंगा. आप जो एग्जांपल दे रहे थे ना एक भाई की, और जो 9 to 1 वाली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक रियल लाइफ एक भाई को ऐसे जानता हूँ, और सुभान अल्लाह वो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ. उनकी फील्ड आई थिंक मेडिसिन से है, और उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस तरह की ऑफ़र्स थी जिस पे वो एक्स्ट्रा आवर्स देते. उनको पूरा एक बिज़नेस सेटअप हो रहा था कुछ ना, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना, और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने आवर्स ना एक्स्ट्रा ही रखे हुए हैं. 9 to 1 2 तक काम करते, कहते बस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नीड्स पूरी होती हैं. देन ही गोज़ टू हिज पेरेंट्स हाउस, कहते एवरी डे दोपहर का लंच और टाइम उनके पेरेंट्स के साथ होता है. कहते शाम में फिर मैं यार ये फैमिली को देता हूँ. कहते मुझे जब ऑफर आई ये सारी, तो कहते वो सो लुक्रेटिव, मतलब वो जो मुझे मेरे जानने वाले उनके बारे में बता रहे थे, क्या कहते वो सच लुक्रेटिव ऑफर ना कि बंदा 2 मिनट सोचता है कि मेरे ना पता नहीं मतलब 10x हो जाएगा शायद. एक नॉर्मल And he decided not to go again. नॉर्मल यूज है ब्रो. अगर आज फॉर एग्जांपल एक ऐसी इनकम कमा रही है जिसमें उसका किचन, उसका बच्चों की फीस वगैरह सब चल रही है, बट अगर ब्रो फॉर एग्जांपल बाहर से वैसे उसको 5 times ज़्यादा की ऑफ़र आती है, यहाँ पे वो फैमिली के साथ भी रह रहा है, पेरेंट्स भी साथ हैं, मगर 5 गुना ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल लाख की हमारा तो 5 लाख की आती है विद ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स एंड सब. ब्रो पीपल, हमारे यूथ डू नॉट थिंक ए सेकंड थॉट. एक सेकंड में लगाएंगे, जाते हैं ब्रो, माँ बाप कहते हैं पुत्र जा, माँ बाप भी भेजते हैं ना. माँ बाप कहते हैं बल्कि पुत्र जा. मैं तो हैरान हूँ, बेगमात भी भेज देती हैं कुछ, तो कहती जाए हम भी इधर रह लेंगे. तेरी पढ़ाई का फायदा तो हो ना. कि वो जो मैं कह रहा था ना कि पहले बात बीच में रहेगी कि वो टाइम इज मनी, इस तरह ये चीज़ें भी मनी होती हैं. यू नो योर स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स इज मनी. नहीं, इसकी डेफिनेशन पता है क्या अभी? टाइम इज मनी है कि मेरा वक्त ना उसको मैं पैसे में तोलूंगा. पैसे में तो हर घंटे की ना, तो पैसा मैं अगर कहीं 10 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरे इतने पैसे हैं, अगर मैं उधर 5 घंटे काम कर रहा हूँ तो इतने, वो इस तरह कर रहे होते हैं. हालांकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी पूरी लाइफ पैसा जो है वो आपका सिर्फ टेंजिबल, ये पेपर नहीं है, पेपर करेंसी नहीं है, इट्स ऑल्सो अदर थिंग्स. देखिए इस्लाम में जो रिस्क का कॉन्सेप्ट है वो यही है ना. रिस्क इज नॉट जस्ट योर एक्चुअल बैंक में कितने पैसे हैं. बिल्कुल. रिस्क आपकी औलाद है, आपकी सेहत है, आपके वालदैन है, एवरीथिंग. कंटेंटमेंट भी है ना, आपका दिल मुतमईन हो जाए, इत्मीनान आ जाए, बहुत बड़ी बात है ब्रो. ये आई कीप गेटिंग these freelance project offers ना, तो मुझे यही होता है कि मैंने अगर वो जो 5 onwards वाला टाइम भी है, अगर वो भी मैंने दे दिया तो फिर where's my time for myself, सही बात, for my sports activities, for my family वगैरह वगैरह. तो बाइक राइडिंग, you know, या बाइक राइडिंग whatever. तो अगर आपने सुबह भी कमाना है, रात में भी कमाना है, हर वक्त कमाते रहना, तो बाकी दुनिया का खर्च कब करना, पहली बात है खर्च कब करना है, खर्च कब करना है ब्रो. यार